حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے سینکڑوں سال کے بعد آپ کا زمانہ ہے. 600 سال کے بعد کے یہ ہیں، لیکن ہیں تو غوث اعظم کے نام لیوا، ہیں تو غریب نواز کے نام لیوا. دیکھو جب وقت آ جاتا ہے تو عالم قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اور قوم کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کر دیتا ہے کہ ہماری عقلیں اندازہ نہیں لگا سکتی. میاں اگر تاریخ کو دیکھو تو اس کی سب سے روشن اور چمکتی ہوئی مثال میدان کربلا میں میرے امام حسین کی شہادت ہے. حقیقت یہی ہے. اور وہ دور تھا اور پھر اس کے بعد ان کے غلاموں کا دور دیکھو، ان کے چہیتوں کا دور دیکھو. آج وہ نادان اور ناسمجھ کہ جو علماء پر زبان کھولتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی توہینیں کرتے ہیں، ان بیوقوفوں ان نادانوں کو معلوم ہو کہ اگر کوئی بے عمل ہے تو اس کو جو کچھ کہو، لیکن عالم بہرحال وارث نبی ہے. عالم راسخ کے تم قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. جو علماء نے قربانیاں دی کم از کم اس کو بھی تو دیکھو. خالی 2 انگل کی زبان چلا کر کے اپنے عیب کو چھپانے سے مسئلہ حل نہ ہوگا. میاں جن میں عیب ہے ان کو چھوڑو، جو ہنر والے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کو کیوں نہیں آگے بڑھتے. حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا واقعہ، آپ جون پور کے رہنے والے تھے اور غالباً کسی دیہات میں ہی مکان تھا یا، اور اپنے وقت کے زبردست عالم کبھی تفصیلاً ان کی سیرت عرض کریں گے. آپ کے گھر میں صاحبزادے کی ولادت ہوئی، اکلوتے لڑکے. تو بھئی سنت تو حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں جو علماء نے مسئلہ بتایا. نہیں تو 14ویں دن، نہیں 21ویں دن. بہرحال عقیقہ بچے کے لیے مفید ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، اور وہ عقیقہ ہو جانے کے بعد بہت سی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. عقیقے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ چھٹی کی رسم، بچے کی پیدائش کے 6 دن جو چھٹی کی رسم ہے، میرا خیال ہے یہ پورے ہندوستان ہی میں رائج ہے، اور یہ غیروں کے گھر سے رواج ہمارے گھر میں آ گیا. یہ رواج تو غیر مسلموں کے گھروں کا ہمارے گھروں میں آ گیا. تو چھٹی کی رسم وہاں بھی منائی جاتی تھی. ہر ملک میں عجب عجب طریقے ہیں، ہر شہر میں یا ہر علاقے میں. تو بچے کی پیدائش کا 6واں دن تھا. محلے پڑوس کی عورتیں جمع ہونے لگیں. آپ نے معلوم کرایا کہ آج یہ عورتیں میرے گھر میں کیوں جمع ہو رہی ہیں. تو آپ کو جواب دیا گیا کہ آج آپ کے بچے کی پیدائش کا 6واں دن ہے، ہم چھٹی کی رسم ادا کریں گے. تو فرمایا عقیقہ سنت ہے، چھٹی کی رسم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، یہ جہالت اور نادانی ہے، غیروں کی رسم ہے. آپ نے فرمایا اچھا چھٹی کی رسم میں ہوگا کیا؟ تو عورتوں نے جواب دیا کہ اس میں موسل پوجا ہوگی. بھئی موسل ہمارے یہاں علاقوں میں جہاں دھان ہوتا ہے، کوٹ کر کے چاول نکالنے کا لکڑی کا ایک آلہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو شرک ہے، موسل پوجا یہ شرک ہے، یہ عمل کرنے والا مشرک ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. آپ منع کرتے رہے،
لیکن عورتوں کی جہالت بھی مشہور ہے، وہ بھی اڑ گئی کہ ہم ضرور یہ رسم ادا کریں گے۔ تو فرمایا اس رسم کے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عورتوں نے کہا اگر موسل پوجا کی رسم چھٹی کے دن نہ ادا کی جائے معاذ اللہ تو بچہ مر جاتا ہے۔ دیکھو امتحان کا وقت ہے، عورتیں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں، آپ دلائل دے رہے ہیں، حدیث و قرآن سے سمجھا رہے ہیں، لیکن جہالت بڑا برا مرض ہے، عورتیں ماننے کو تیار نہیں۔ عالم راسخ کا مقام دیکھو، اسے کہتے ہیں عالم باعمل، اسے کہتے ہیں عالم راسخ، اور اسے کہتے ہیں حقیقتاً دین کا مبلغ اور محافظ۔ آپ نے فرمایا عورتوں سے کہ اچھا جو تم کر رہی ہو یہ تمہاری مرضی، ایک ہماری شرط یہ مان لو کہ اگر تم نے موسل پوجا کیا اور تمہاری موسل پوجا کرنے کے بعد بھی میرا لڑکا زندہ نہ رہا تو تم سب کو توبہ کرنی ہوگی، کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اور تمہیں یہ شرط منظور ہے۔ عورتوں نے منظور کر لیا، آپ نے مصلی لیا اور جنگل میں تشریف لائے۔ عورتیں تو اپنی جہالت کی رسم ادا کرنے میں مصروف تھی، اللہ کے اس ولی کامل، اس عالم راسخ، عالم باعمل نے مصلی بچھا دیا۔ میاں تنہا ایک کے نہیں بلکہ قیامت تک کے سینکڑوں کے ایمان کا معاملہ تھا، ہزاروں کے۔ مصلی پر سجدے میں سر رکھ دیا، حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونے لگے، پروردگارا تو علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے عورتوں کو سمجھانے کی، ان کے اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اے پروردگارا جو میں نے شرط کر لی ہے ان سے کہ اگر میرا لڑکا زندہ نہ رہا تو تمہیں توبہ کرنی ہوگی، وہ راضی ہو گئی ہے، تو اے میرے رب مجھے اکلوتا بیٹا نہ چاہیے، امت محمدی کے عورتوں کا ایمان چاہیے، میرے اکلوتے بیٹے کو موت عطا فرما دے، میری گود خالی ہوگی لیکن قیامت تک تیرے محبوب کے ہزاروں امتیوں کا دامن ایمان سے بھر جائے گا۔ یہ معمولی قربانی ہے، علماء پر زبان کھولنے والے جاہل سوچیں، علماء کا مقام یہ ہے اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مصروف ہیں، اور آخر میں عرض کیا مولا تو قادر مطلق ہے، اگر تیری بارگاہ سے میرے بچے کی زندگی مقدر ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے تو اے مولا پھر مجھے موت عطا فرما دے کہ جا کر ان جاہل عورتوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اپنی زندگی بھر بھی داؤں پر لگا دی، اکلوتے لڑکے کی زندگی بھی داؤں پر لگا دی۔ عالم راسخ کا مقام دیکھیں، یہ غلام ہے سچے غوث اعظم اور غریب نواز کے، جنہوں نے اس بارگاہ سے فیض پایا۔ ابھی آپ دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں گھر سے اطلاع آئی کہ تشریف لے چلیے، آپ کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، ابھی آنسو جاری تھے، اب چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سجدے میں سر رکھا اور عرض کیا مولا ملا جیون تیرے احسان و کرم کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ تو نے میری دعا قبول فرما کر بظاہر میری گود خالی کی، لیکن صبح قیامت تک ہزاروں اپنے حبیب کے امتیوں کا دامن ایمان سے بھر دیا۔ تشریف لائے، سب سے پہلے عورتوں کو توبہ کرایا،
کلمہ پڑھایا، تجدید ایمان کرایا، تب اس کے بعد اپنے بچے کو دفن کیا۔ میاں یہ ہے علم دین کا مقام، یہ ہے عالم راسخ کا مقام کہ عالم اگر علم پڑھتا ہے تو عمل کی اس کی یہ منزلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں سب کو یہی توفیق عطا فرمائے۔